دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور اسی طرح سرکار کے لگاتار دعوے کہ جموں کشمیر میں امن و امان لوٹا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جموں کشمیر ترقی کی راہ پہ ہے۔ اسی سب پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے جموں کشمیر آل الائنس ڈیموکریٹک پارٹی کے پریزیڈنٹ راکب صاحب۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جو جموں کشمیر میں اگست 5 2019 کے بعد صورتحال رہے، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر پہلے آپ کا خیر مقدم ہے ETV بھارت میں۔ تھینک یو سر پہلے آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے جو 5 اگست 2019 کو ہوا، اس کے بعد کیسے آپ جموں کشمیر کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو 5 اگست 2019 تھا وہ ایک کالا دن ہے جموں کشمیر کے لیے۔ اس دن ہم سے ہماری شناخت چھینی گئی، ہم سے ہماری پہچان چھینی گئی، ہم سے ہمارا جغرافیکل کنڈیشن چھینی گئی، جموں کشمیر کے 2 ٹکڑے کیے گئے، لیہ لداخ ہم سے چھینا گیا۔ یہی اس کی کہانی ہے، اس سے زیادہ اس کی کہانی کچھ نہیں ہے 5 اگست کی۔ راکب صاحب اگر ہم آپ کی بات کریں، آپ نے یہ جو آپ کی پارٹی ہے آل الائنس ڈیموکریٹک پارٹی کی اگر ہم بات کریں 2019 کے بعد سامنے لایا، تو اس حوالے سے ہمیں یہ بتائیے مطلب کیا مقصد تھا یہاں پہ نئی پارٹی کو لانا، کیسے مطلب کیا اس کے پیچھے کیا راز تھا، کیا موٹو تھا؟ دیکھیے، ہم کچھ دوست لوگ ہیں جن کی ایک سوچ لے کر جو چلے تھے، مطلب جو یہاں کی لوکل پارٹیز ہے یا نیشنل پارٹیز ہے جنہوں نے پچھلے 70-72 سال سے کشمیر میں حکومتیں کی، چاہے وہ کانگریس تھی، چاہے وہ NC تھی، چاہے PDP تھی، چاہے وہ ریسنٹلی PDP نے BJP کو یہاں کا راستہ دکھایا۔ تو ہماری ایک سوچ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے انہوں پارٹیز نے، چاہے نیشنل کانفرنس تھی، چاہے PDP تھی، کرسی کے خاطر انہوں نے آہستہ آہستہ جموں کشمیر کے جتنے بھی اپنے کچھ قانون تھے، جو بھی ہمارے حقائق تھے، حقوق تھے، وہ آہستہ آہستہ انہوں نے ہم سے دور کر دیے، ہم سے چھین لیے، تاکہ یہ کرسی پہ برقرار رہے۔ لوگوں کی اگر ہم یہاں پہ بات کریں، لوگوں میں کافی زیادہ ٹرسٹ ہے، کیونکہ آپ ہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، تو ایسے میں آپ کی پارٹی مطلب کیسے اس کو یہاں پہ مطلب اپنے آپ کو گراس روٹ لیول پہ کیسے کام کر سکتی ہے؟ دیکھیے، گراس روٹ لیول پہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا 1 سال سے ہم نے پارٹی بنائی ہے۔ پرسوں ہم نے اپنی پہلا فاؤنڈیشن ڈے منایا، 17 اگست کو ٹائیگر ہال میں منایا۔ تو میرے خیال سے اس ٹائم ہماری جو پارٹی ہے، دس از دا فاسٹسٹ گروئنگ پارٹی ان جموں اینڈ کشمیر۔ یوتھ جو جموں کشمیر کا ہے، جو یا لوگ ہیں یہاں کے، وہ ہم پہ پورا بھروسہ کر رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو 1 سال میں ہی ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے، چاہے وہ پیر پنجال رینج ہے، چاہے جموں ہے، چاہے چناب ویلی ہے، ہم نے یہ کور نہیں کیا ہوتا۔ اس ٹائم ہم نے 1.5 لاکھ سے اوپر اپنی ممبرشپس کراس کی ہوئی ہے۔ یہ خود بتاتی ہے کہ لوگوں نے ہم پہ بھروسہ کیا ہوا ہے۔ سرکار کی بات کریں، میں آپ سے پھر سے جاننا چاہوں گا، سرکار کہتی ہے کہ جموں کشمیر میں ماحول ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، ترقی کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا گراؤنڈ ریئلٹی ایسی ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہے؟ دیکھیے، پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ سرکار کہہ رہی ہے، ابھی تو یہاں پر سرکار ہے نہیں، کیونکہ جو سرکار ہوتی ہے وہ لوگوں کی چنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں پر اس ٹائم گورنر راج چل رہا ہے، اور گورنر صاحب ہمارے کہہ رہے ہیں، یا BJP جو سینٹر میں گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کشمیر میں حالات ٹھیک ہے۔ اگر حالات ٹھیک ہے تو چناؤ کرائیں، کیوں ڈر رہے ہیں چناؤ کروانے سے؟ آپ کو نہیں لگتا ہے جب ہم یہ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، اگر ہم اس موجودہ وقت کی بات کریں، اس سال ٹورزم کافی زیادہ بڑھ چکا ہے، ساتھ ہی ساتھ LG نے حال ہی ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہاں پہ فلمیں بن رہی ہیں، 300 سے زائد موویز یہاں پہ بنی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا ہے یہ ایک مطلب ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اس سے ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کے اپرچونیٹیز بھی کھل سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر یہاں پر فلمیں بننے سے آپ کہہ رہے ہو کہ حالات ٹھیک ہوئے ہیں، تو پھر تو یہاں پر حالات پہلے بھی ٹھیک تھے، کیونکہ یہاں پر پہلے بھی بہت ساری فلمیں بنی ہیں۔ میرے خیال سے 7,000 سے اوپر فلمیں بنی ہیں جموں کشمیر میں۔ بیچ میں تو رکا تھا نا؟ میری بات سنیے نا آپ، یہاں پر جو ماحول خراب کیا، جو مطلب نیشنل کانفرنس نے یا PDP نے یہاں کا ماحول خراب کیا پچھلے نیئر وہ 3 ڈیکیڈ سے ماحول خراب تھا، وہ ماحول ابھی کوئی ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ اس ٹائم بھی وہی ان ایمپلائمنٹ ہے۔ جموں کشمیر اس ٹائم پورے مطلب انڈیا میں دوسرے نمبر پہ ڈرگس میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، تو آج کل وہ مطلب یہاں پر ایسے حادثات ہو رہے ہیں جو کبھی نہیں ہوئے تھے۔ ماں بیٹے کو مار رہا ہے، بیٹا باپ کو مار رہا ہے، بیٹا مطلب اپنے ریلیٹیوز کو مار رہا ہے۔ اب یہاں پر مطلب سنیچنگ شروع ہوئی ہے، مطلب یہاں پر چھریاں چلنے لگی ہے، تو ماحول کہاں سے ٹھیک ہے؟ پورا جو یوتھ ہے وہ ڈپریشن میں ہے، ان ایمپلائمنٹ ایٹ دا پیک پہنچی ہوئی۔
اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں یا بارہمولہ کی بات کریں یا نارتھ کشمیر کی بات کریں، یہاں پہ جو لوگ ہیں زیادہ تر فروٹ گروورز مطلب ہے، فروٹ کے ساتھ وہ منسلک ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ گزشتہ سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بڑا پیکیج نہیں آیا ہے، کیونکہ ایک فروٹ گروور کافی نقصان سے گزرا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، میں یہاں کے ایل جی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یا جو سینٹر میں مطلب گورنمنٹ ہے، جس طرح سے جب امرناتھ یاترا شروع ہو جاتی ہے، روڈ کا خیال رکھا جاتا ہے، روڈ کی ٹائمنگ رکھی جاتی ہے، پبلک کو نہیں چلنے دیا جاتا ہے جس ٹائم مطلب امرناتھ یاترا کی گاڑیاں چل رہی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب فروٹ گروورز کا ٹائم آئے اور اس فروٹ کو ہمیں یہاں سے دلی بھیجنا ہے، تو اس ٹائم بھی ایسا ہی ماحول بنایا جائے، روڈ کو کھلا رکھا جائے، ان کے لیے ان کی ایک ٹائمنگ رکھی جائے، جیسے ان کو 10 دن 12 دن لگتے ہیں اور جب تک ہمارا فروٹ دہلی پہنچ جاتا ہے تب تک وہ سڑ گیا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 370 اور 35A کی اس وقت سنوائی چل رہی ہے سپریم کورٹ میں، حالانکہ اس پہ بات کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بی جے پی کہتی ہے جو گیا وہ دفن ہو چکا ہے، تو آپ کی پارٹی کا سٹینڈ کیا ہے؟ اگر ہم دوسری روایتی پارٹیوں کی بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لائیں گے واپس، کیا لگ رہا ہے آپ کو پریکٹیکلٹی میں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، 35A اور 370 ہمارا حق ہے، جموں کشمیر کا حق ہے، وہ بی جے پی کے کوئی بھی ہم سے نہیں چھین سکتا ہے، اور مجھے سپریم کورٹ پہ پورا بھروسہ ہے وہ جموں کشمیر کو واپس ملے گا، ہم لوگوں کو ہمارا حق واپس ملے گا۔ ہمارا کلیئر سٹینڈ ہے، ہم 35A اور 370 کو جتنی بھی آواز ہمیں بلند کرنی پڑے گی ہم کریں گے۔ اب رہی بات کہ ہماری پارٹی نے سپریم کورٹ میں مطلب ہم نے وہاں پر کیوں نہیں دائر کیا ہے ایسا مقدمہ فار ریسٹوریشن آف 35A اور 370، کیونکہ ہماری پارٹی اس ٹائم نہیں بنی تھی، دیٹس وائی ہم نے یہ بھی دیکھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم جو ہماری روایتی پارٹیز ہے اس سے آپ تھوڑا سا کنارہ کشی کر رہے ہیں، کیا ایسا ہے؟ ہاں 100%۔ میں نے تو ہر انٹرویو میں کہا ہوا ہے کہ جن پارٹیز نے، جن لوکل پارٹیز نے سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کرسی کے اقتدار کے لیے، کرسی کی لالچ میں جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ استحصال کیا، جموں کشمیر کے نوجوانوں کا خون بہایا، ہمارا 1.5 لاکھ نوجوان قبروں میں پہنچایا، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے یوتھ کو آگے لانا چاہتے ہیں۔ ہمارے خود میں لالچ نہیں کہ ہم وہاں کل کے سی ایم بن جائے۔ ہمارے جو کتنے بھی عہدیدار ہیں، ہمارے جو بھی مطلب ٹاپ لیڈرس ہیں، کور باڈی ممبرس ہیں، کسی میں یہ لالچ نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑے۔ ہمارا یہی کام ہے کہ یہاں کے یوتھ کو موقع دیا جائے۔ الیکشن کی طرف میں آ رہا ہوں، 9 سال ہو گئے، 9 سال سے زیادہ ٹائم ہوا لیکن الیکشن نہیں ہو رہے، سرکار کہہ رہی ہے سب ٹھیک ہے لیکن نہیں ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ کہاں پہ ڈیلے ہے؟ کیا ایشو آ رہا ہے؟ کیا پرابلم آ سکتی ہے؟ میرے خیال سے یہ سب سے زیادہ اچھا رہے گا کہ اگر آپ بی جے پی والوں سے پوچھیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک ہے تو الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ڈکٹیٹورین لاز لاگو ہے کشمیر میں، جموں کشمیر، وہ کیوں نہیں ان کو ختم کر رہے ہیں؟ وہ تو وہ جانے نا، ہونے چاہیے۔ دیکھیے ان کے تو جملے ہیں نا، 13 الیکشن ہونے میری بات سنیے نا، ان کے تو جملے ہیں نا، 13 لاکھ روپیہ ہر ایک کے اکاؤنٹ میں آئے گا، پھر بعد میں بولنا یہ تو الیکشن جیتنے کا جملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان کا یہ جملہ ہے حالات ٹھیک ہو گئے، اگر حالات ٹھیک ہے تو الیکشن کر کے دکھائے نا، ڈر کیوں رہے ہیں؟ تو آپ چاہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے اب جلدی؟ میں تو چاہتا ہوں اب جموں کشمیر کا جو دوڑ باغ ہے وہ یہاں کا یوتھ سنبھالے، ان کو موقع ملے، ہمارا ایجوکیٹڈ یوتھ آگے آئے، الیکشنز میں حصہ لے لے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ تھینک یو۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ جموں کشمیر آل الائنس ڈیموکریٹک پارٹی کے پریزیڈنٹ راغب رشید، جن کا صاف صاف یہی کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ جموں کشمیر میں اب اسمبلی انتخابات ہونے چاہیے۔ ETV بھارت کے لیے بارہمولہ سے کوثر عرفات۔